السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو قرآن کا پیغام پارہ نمبر 13 کو لے کر ہوگی، جس کو ہم بآسانی اردو ترجمے سے سمجھیں گے۔ سورہ یوسف آیت 56 رحمت کا نرالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا علم اور ملکی انتظام کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ عزیز مصر نے پوری حکومت ان کے حوالے کر دی۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں جیل خانے سے نکال کر سلطنت پر بٹھا دیا، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ آخرت کی جو نعمتیں اور اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، دنیا کی اس دولت و حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا کی عزت و دولت کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آخرت کی بے پناہ نعمت اجر و ثواب پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ سورہ یوسف آیت 86 باپ کے دل میں بیٹے کی محبت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ ان کی جدائی کے غم میں اس قدر روئے کہ دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس کے باوجود وہ اپنے درد و غم کی فریاد اللہ سے کرتے تھے، ہی ساتھ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف سے ضرور ملائے گا، ان کے خواب کی تعبیر پوری ہو کر رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سخت سے سخت حالات و مصیبت میں اللہ سے اپنے رنج و غم کی فریاد کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت 90 تقویٰ کا پھل۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے۔ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت نہ ماننے پر سازش کر کے قید خانے بھیج دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر و تقویٰ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جیل خانے سے نکال کر مصر کے شاہی تخت پر پہنچا دیا اور دنیا کی عزت کے ساتھ ساتھ انہیں آخرت کے اجر عظیم کی بشارت سنائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی ہر قدم صبر و تقویٰ کی دولت عطا فرمائے۔ سورہ یوسف آیت 92 حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے سلوک۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ گئے اور اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان عظمت دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کر دے۔ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے قصور معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سورہ یوسف آیت 108 رسول اللہ کی دعوت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا راستہ ہی خالص توحید کا راستہ ہے۔ تمام دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شرک و بت پرستی اور باطل خیالات چھوڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، صفات و کمالات اور اس کے احکام کی صحیح معرفت حاصل کریں اور میرے صحابہ کی اتباع کریں۔ میرا رب شرک سے پاک ہے اور میں بھی شرکاری کا اعلان کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت 111 پہلی قوموں کے واقعات سے عبرت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سی قوموں کی نافرمانی کے واقعات اور برے انجاموں کا تذکرہ فرمایا تاکہ ان سچے تاریخی واقعات سے عقل مند لوگ عبرت حاصل کریں، قرآن کی صداقت پر ایمان لائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں کی کس طرح نصرت و مدد فرماتے ہیں، عزت و نیک نامی کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں، کس طرح مکر و فریب اور انکار کرنے والوں کو ذلت اور رسوائی کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ بعض مشرکین آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے بہت سی قوموں پر عذاب آ چکا ہے، تمہارے اوپر بھی عذاب بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا، غفور درگزر کام لیتا رہتا ہے، مگر جب ظلم و ستم اور کفر و معصیت کا سلسلہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ رعد آیت 8 میں حمل کے حالات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حالت حمل میں بچے کی نشو و نما، نقل و حرکت، اعضاء کی بناوٹ، لڑکا و لڑکی، نیک و صالح، گار و فاسق، مسلم و کافر، عزت و ذلت، مال و دولت، غربت و افلاس،
غرض تمام حالات کیفیت کو جانتا ہے۔ سورہ رعد آیت 29۔ ایمان و عمل صالح پر خوشخبری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح کرنے والے نیک بندوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اس سے قرب و تعلق کی بنیاد پر دنیا میں انہیں قلبی سکون و راحت اور مرنے کے بعد جنت میں بہترین ٹھکانہ اور عمدہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ سورہ رعد آیت 31۔ نامناسب و مطالبہ مت کرو۔ کفار مکے کے چند معجزات کے مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو اور پہاڑوں کی زمین کو پھاڑ کر یہاں سے دریا نکال اور ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے ان سے ہماری بات کراؤ تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری یہ فرمائش پوری کر دی جائے تب بھی تم اپنی ضد اور ہر دھرم کی بنا پر اس قرآن پر ایمان نہ لاؤ گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اپنے اندر قبول صلاحیت اور ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ سورہ رعد آیت 37۔ قرآن کی نصیحت۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے انبیاء علیہ السلام پر انہی کی زبان میں کتابیں نازل فرماتا رہا اور زبانیں اور حالات کے اعتبار سے ان کے احکام میں تبدیلی ہوتی رہی، اسی طرح سے آخر میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن کریم نازل فرمایا اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے احکام پر عمل کرتے رہنے کی نصیحت کی گئی، کیونکہ احکام الہی کے مقابلے میں نفس پرست لوگوں کی اتباع سے اللہ سبحانہ کا وبال نازل ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ شکر پر مزید انعام کا وعدہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے اس نے قانون بنا دیا کہ تم عطا کردہ نعمتوں پر جتنا شکر کرو گے میں اتنی ہی زیادہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا رہوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اس کے نتیجے میں سزا ملے گی۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت مثلا صحت و تندرستی وغیرہ کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے، نافرمانی اور گناہوں کے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ نیک عمل کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کیا ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، ہمارے پروردگار کا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا اثر ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور بڑی مقدار میں دنیا بھر کے ہم پہنچتے ہیں۔ ابراہیم آیت 39۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کے احسان قرار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری دعا قبول فرما کر بڑھاپے کے عالم میں اسماعیل و اسحاق جیسے نیک اور صالح عطا فرمائے، اسی طرح مجھے اور میری اولاد کو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے عظیم پیغمبر کی تڑپ کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کے بارے میں نماز کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت 49-50۔ مجرموں کی سزا قیامت کے دن گنہگاروں کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا اور ان کو گندا ایسا بدبودار لباس پہنایا جائے گا جس میں آگ بہت جلد اور تیزی سے اثر کرے گی اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت 52۔ عقل مندی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کے سامنے جنت کی نعمت اور جہنم کے مختلف عذابوں کا تذکرہ اس لیے فرماتا ہے کہ لوگ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور شرک و بدعت سے توبہ کر کے اللہ کی توحید کا یقین پیدا کریں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ نمبر 12 کو لے کر ہوگی جس کو ہم بآسانی اردو ترجمے سے سمجھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک ہمارے چینل پر بنے رہیں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔